السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. وقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تمام تعریف، تمام کبریائی، تمام ثنا اور تمام حمد اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا اکیلا رب، اکیلا الہ، اکیلا رازق ہے، اکیلا مالک ہے۔ پیارے نام اس کے ہیں، بے عیب صفات اس کی ہیں، وہ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دعائیں سنتا ہے، مرادیں پوری کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، جہنم سے، عذابوں سے نجات دینے والا، نعمتوں والی جگہ جنت میں داخل کرنے والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، ایمان لانے کے لیے کہا، کفر سے بچنے کی تاکید کی، دعوت قبول کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائیں، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 2 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری مطابق 24 اکتوبر 2025 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں ہم عقیدہ، فقہ، حدیث، تفسیر، سیرت، عربی زبان، تربیت اور الدروس المہمہ لعامۃ الامہ اتنے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد زوم پر آن لائن 2 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، ایک اللغہ العربیہ عربک لینگویج اور دوسری تربیت۔
یہاں اس وقت جمعہ کے دن صبح دعوت سینٹر میں 9 سے 11 بجے تک بقیہ مواد بقیہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں، اور آج جو ہمارے درمیان 3 سبجیکٹس ہیں وہ ہیں توحید، تفسیر اور سیرت الدروس المہمہ کے ساتھ۔ گویا کہ آج 4 پڑھیں گے ہم۔ توحید پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد تفسیر پڑھیں گے، پھر سیرت پڑھیں گے، پھر الدروس المہمہ لعامۃ الامہ جو کتاب ہے وہ پڑھیں گے۔ توحید تو ہر جمعہ پڑھ رہے ہیں ہم، باقی جو ایک جمعہ توحید کے ساتھ حدیث اور فقہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے جمعہ توحید کے ساتھ تفسیر اور سیرت پڑھ رہے ہیں۔ الدروس المہمہ بھی ہر جمعہ پڑھائی جا رہی ہے۔ توحید میں آپ کو یاد ہوگا بات رکی تھی پچھلے جمعے سے پہلے والے جمعہ، اس لیے کہ پچھلا جمعہ مدینہ منورہ کا رحلہ تھا۔ الحمدللہ اللہ کے بڑے فضل و کرم سے 2 بسیں گئیں، 100 لوگ گئے۔ پہلی بار ہمیشہ 1 بس جاتی تھی، اب 2 بس گئے۔ کیوں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ طلباء اور طالبات کی تعداد بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے اس کو، آمین یا رب العالمین۔ تو ابو عبداللہ جو عبدالعزیز اس دعوت سینٹر کے ان پروگراموں کے ذمہ دار ہیں، الکل فی الکل ہیں، تو انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا رحلے میں مدینہ کے جن کی حاضری زیادہ ہے، یہ جو پابندی سے آتے ہیں۔ رحلہ بڑا کامیاب رہا اللہ کے فضل و کرم سے، گئے بھی ہم، آئے بھی ہم، عبادتیں ہوئیں، سوال جواب ہوئے، کچھ کمپٹیشن ہوا، بس میں فائدے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابو عبداللہ، ام عبداللہ، سالم بھائی، مشہود بھائی، سفیان جابری وغیرہ وغیرہ، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی جنہوں نے بھی، جو طلحہ طالب علم تھے، جو نوجوانوں کے ذمہ دار تھے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اس ٹرپ کو کامیاب بنانے میں اپنی محنت یا اپنی جد و جہد پیش کی، اللہ قبول فرمائے۔ ایسے ہی اور بھی ٹرپس ہوں گے انشاءاللہ، کبھی ادھر کبھی ادھر انشاءاللہ۔ توحید میں بات ہماری جہاں رکی تھی، الربوبیت تقوم علی امور 3 ثابت للہ عز وجل، توحید کی قسمیں ہم پڑھ رہے تھے، اور یاد رکھیں توحید کی جو 3 قسمیں عام طور پر بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اس کی دلیل استقراء ہے۔ کیا دلیل ہے کہ توحید کے یہ 3 ٹائپس ہیں، 3 قسمیں ہیں؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا جواب دینا کہ نصوص پڑھنے سے، قرآن و حدیث کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اور حدیثوں میں یہ 3 ٹائپ کی توحید ہی موجود ہے۔ یا تو ربوبیت والی آیتیں حدیثیں موجود ہیں، یا تو الوہیت والی آیتیں حدیثیں موجود ہیں، یا تو اسماء و صفات والی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ ربوبیت کی بات چل رہی تھی، توحید ربوبیت، اس میں جو ہے 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ 3 چیزیں ربوبیت کا مطلب، ربوبیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ خالق ہے، نمبر 2 اللہ مالک ہے، نمبر 3 اللہ مدبر ہے، تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رب کا معنی ایک، رب کے 3 معنی ہیں، خالق، مالک، مدبر۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خالق، اللہ ہی خالق ہے۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا، کریٹر بولتے ہیں نا اس کو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہی اکیلا دنیا کا خالق ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ جیسا کہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ اعراف میں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ کے پاس ہے، پیدا وہی کرتا ہے، حکم وہی دیتا ہے، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی طریقے سے هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا اور شکلیں بنائیں۔ بہت ساری آیتیں۔ تو یہ خلق یعنی پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔
کوئی اور دنیا میں پیدا نہیں کرتا ہے، خالق صرف ایک ہے۔ تو توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ ہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ ملک، مالک صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، ملک اسی کا، بادشاہت اسی کی۔ اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اے اللہ مالک الملک، جو ملک کا مالک ہے، تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے۔ دیکھیں تؤتی الملک من تشاء، کہتا ہے اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے، تو دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ دینا لینا تیرا کام، دیتا تو ہی، کوئی اور دیتا نہیں، لیتا تو ہی، کوئی اور لیتا نہیں، تو جو چاہے وہ کرنے والا۔ تو ربوبیت کا مطلب اللہ کو مالک ماننا، بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تدبیر، کائنات کی تدبیر کرنا، اللہ ہی تدبیر کرتا ہے، مدبر الامور۔ تدبیر مطلب سسٹم چلانا، کائنات کا ایک سسٹم ہے، پورے کائنات کا نظام ہے۔ اس نظام کائنات کو آسمان، زمین، پہاڑ، انس، جن، حیوانات، پرندے، جمادات، پوری کائنات ہے، الکون، یونیورس شاید کہتے ہیں۔ تو اس کے سسٹم کو چلانے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور کوئی نہیں۔ رب کا یہ معنی بھی ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر کوئی اپنے اپنے مقررہ حساب وقت پر چل رہا ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، دیکھیں اللہ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، معاملے کی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، معاملے کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ، سورہ سجدہ میں ایک آیت ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وہ اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرنے والا آسمان سے زمین تک۔ دیکھیں من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک۔ تو یہ جو ہے معنی ہیں ربوبیت کی۔ کیا تین معنی اس میں آتے ہیں رب ربوبیت میں، کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر، تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا، مالک مطلب بادشاہ، مدبر یعنی کائنات کا نظام سسٹم چلانے والا۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے، اس کے علاوہ اور معنی بھی آتے ہیں رب کے، جیسے پیدا کرنا، زندہ کرنا، رزق دینا، دوبارہ زندہ کرنا، ٹھیک ہے، نفع دینا، نقصان دینا، سب اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ دیکھیں لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین، رب ہی ہے جو پیدا کرنا اور موت دینے کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حقیقت میں۔ یحیی، پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے۔ وہ یمیت، اور موت دیتا ہے۔ تو زندگی اور موت کا بھی وہی مالک ہے۔ ربکم، تمہارا بھی رب، تم سے تمہارے باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب، ٹھیک ہے۔ چلیے، نفع و نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، سورہ فتح کی آیت ہے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے کوئی نقصان کا یا فائدے کا ارادہ کر لے تو اس کے علاوہ کون ہے جس کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی ضر اور نفع، فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ برکت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی فائدہ نقصان۔ دینے والا روکنے والا کون؟
عطا کرنے والا، منع کرنے والا، عطا کرنے دینا روکنے والا کون؟ اللہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہم نماز کے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہے اس میں پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ کیا شان اللہ کی! اے اللہ بھائی، پہچانو اللہ کو۔ دعوت سینٹر نہیں آ کے گھر میں سوتے رہتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ آؤ نہیں آتے، سنو نہیں سنتے، دیکھو نہیں دیکھتے، تو پھر کہاں اللہ کی معرفت حقیقت ہوگی؟ ایمان کیسے بڑھے گا بھائی؟ آؤ بیٹھو، سنو، آیتیں سنو، ایمان بڑھے گا، حدیثیں سنو، ایمان بڑھے گا، سیرت پڑھو، ایمان بڑھے گا، حدیث پڑھو، ایمان بڑھے گا، تفسیر پڑھو، ایمان بڑھے گا۔ نہ تم عقیدہ پڑھتے ہو، نہ تم فقہ پڑھتے ہو، نہ تم حدیث پڑھتے ہو، نہ تم تفسیر پڑھتے ہو، نہ تم سیرت پڑھتے ہو، عقیدہ کیسے بڑھے گا بابا؟ نہیں بڑھے گا، کمزور ہوتا جائے گا، فتنوں کا شکار، دنیا کے رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ریلز میں پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب، ریلز، فیس بک، ڈرامے، موویز، کامیڈی شوز، اسی میں لائف بزی۔ نہ عقیدہ پڑھنے کا ٹائم، نہ دعویٰ سینٹر صبح آنے کا ٹائم، نہ علماء کے دروس اٹینڈ کرنے کا ٹائم، آف لائن آن لائن دونوں میں غائب ہے صاحب۔ نہ کبھی آن لائن نظر آتے، نہ کبھی آف لائن نظر آتے، فزیکل پتہ نہیں یہ کہاں ہیں، اور آن لائن بھی پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے جو ہے پھر علم حاصل ہوگا؟ ایمان کیسے بڑھے گا؟ فتنوں سے کیسے محفوظ ہوگا انسان؟ سمجھنے والی چیز۔ اللہم لا مانع لما منعت، اے اللہ، دیکھیں ترجمہ اس کا دیکھیں، اللہم اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، تو دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ شان اللہ کی، توحید اللہ کی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، تو عطا کر دے، تو دے دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روک دے تو پھر کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، تو عطا کرنے پر آ جائے، نوازنے پر آ جائے، دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، نہ غوث، نہ پیران پیر، نہ دستگیر، نہ جہانگیر، کوئی بھی گر نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بڑے، نہ کوئی کیا کہتے ہیں بزرگ، کوئی روک نہیں سکتے اگر تو عطا کرنے پر آ جائے۔ اور اگر تو روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ نہیں دے سکتی، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ربوبیت، سبحان اللہ۔ مدد کرنے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ سمجھ میں آئے؟ ہدایت دینا چاہے جس کو چاہے ہدایت دے دے، گمراہ کرنا چاہے جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یقیناً آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اور ایک جگہ ہے سورہ اعراف میں، بہت آیتیں ہیں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ راستے پر اللہ جس کو چلا دے وہ چل پڑے، وہ چل پڑے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ توحید ربوبیت سمجھ میں آئی؟ توحید ربوبیت میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ بولو بولو، خوش ہونا میں تھوڑا، 2 3۔ پہلی چیز توحید ربوبیت کا مطلب، پہلی چیز، ہاں بولو، اللہ خالق ہے، شاباش۔ نمبر 2 مالک اللہ ہے۔ نمبر 3 مدبر اللہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک بات سنیے یہاں پر، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت لازم ہوتی ہے، ربوبیت سے الوہیت۔ ربوبیت اگر صحیح ہو تو توحید الوہیت ہوگی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو رب مان رہے ہیں تو پھر اللہ کو معبود بھی مانیے، لازم ہوگا اس سے۔
اگر اللہ کو اکیلا رب مانتے ہو آپ تو پھر اللہ کو اکیلا معبود بھی ماننا پڑے گا. اس سے یہ چیز لازم آئے گی. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سنی آیت سورہ مریم کی زبردست آیت. اس آیت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، میں بتا رہا ہوں. سورہ مریم آیت نمبر 65. میں نہیں بتاتا ویسے نمبر، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے نمبر بتائے تو علم زیادہ. کل بھی بولا میں حارث بھائی کے گھر پہ، حارث بھائی کے گھر پہ بولا تھا کل شاید. ہاں کل آپ تھے درس میں، کل بولا تھا. یہاں کب بولے؟ یہاں بہت چیزیں بولے، سالوں میں بولے. کل بولے تھے، کل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، کل بتایا تھا وہاں پر کیا کہ بعض لوگ سمجھتے نمبر بتا کے پیج نمبر بتائے تو پہنچے ہوئے بزرگ عالم ہیں، نمبر نہیں بتائے. آیت معلوم ہے، تفسیر معلوم ہے، نمبر نہیں معلوم آیت کا. نہیں ہے علم زیادہ ان کے پاس. اور وہ جو نمبر بتا دے اور تفسیر پتہ ہی نہیں، کیا علم ہے بھائی؟ نمبر بھی بتا دیتے، وہ نمبروں میں چلے گئے. ہاں چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم میں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، آسمانوں اور زمین کا رب اور اس کے درمیان کا رب. تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں صبر کرو. کیا تم جانتے ہو کہ اس کے جیسا کوئی ہے؟ اس ایک آیت میں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات تینوں ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کوئی ایک ایسی آیت بتاؤ جس میں ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات تینوں کی دلیل ہو، سورہ مریم آیت نمبر 65 بول سکتا ہے. کیسے دیکھیں؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کس کی دلیل ہے؟ ربوبیت. فاعبدہ، اس کی عبادت کرو، الوہیت. هل تعلم له سمیا، اسماء و صفات. سمجھ میں آیا؟ تو ربوبیت سے الوہیت کیسے لازم آتی ہے؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے آسمان و زمین کا رب اللہ ہے تو تم اس کی عبادت کرو. جب رب اللہ ہے نا بھائی، کون ہے رب؟ تو اس سے یہ چیز لازم ہوگی کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی معنی کی ایک اور ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگوں، آپ دنیا کے لوگ ہیں آپ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں. وہ لوگ معلوم، وینکٹیش، پرمیش، درویش، وہ لوگ بھی ہیں. سیتا، گیتا، کلپنا، سپنا، سب ہے نا، سب ہیں. اور وہ بھی جارج یا ٹونی، اور کون تھے یہ تو نہیں، بہرحال برجیش، برجیش بہرحال کرسچن بچہ پڑھتا تھا، یاد نہیں آ رہا نام اس کا اسکول میں. چلیے، تو یاد رکھنا ضروری بھی نہیں ہے نا. جو یاد رکھنا ہے وہ چیزیں یہ ہیں، توحید کی چیزیں. تو یہ کیوں بتا رہا تھا نام میں؟ یہ دنیا، یہ بھی ساری دنیا کے لوگ ہیں جی. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کون رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، مطلب تمہارا خالق ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں ڈر آ جائے. مطلب جو خالق ہے وہ معبود ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں. ربوبیت سے الوہیت لازم آئے گی. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، اور ایک بات معلوم آپ کو؟ معلوم نہیں معلوم؟ کیا سالم بھائی کو نہیں معلوم؟ کیا مدینہ جا کے آ کے لے کے گئے تو مطلب سب معلوم ہو گیا کیا؟ آتے رہنا پڑتا دعوت سینٹر. بہت محنت کرے بھائی سالم بھائی، اللہ جزائے خیر دے. جی نہیں معلوم؟ کفار مکہ
مطلب مکہ کے کافر، اور پہلی قوموں کے کافر اور مشرک. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا نا، جن کی طرف بھیجا وہ کافر اور مشرک تھے. اچھا یہ کافر اور مشرک تھے بولے تو ایک بات بولا، آج کے مسلمان جن کے پاس عقیدے کا پرابلم ہے، توحید پڑھے نہیں کسی کے پاس، عقیدہ سبجیکٹ کسی کے پاس نہیں پڑھے. ان کو جب عقیدہ پڑھو، عقیدے کی اہمیت، توحید کی اہمیت بتائے تو بولتے، یا ہم سمجھائے تو کیا بولتے، وہ کفار اور مشرکین کے لیے عقیدہ زیادہ سمجھایا گیا، پیغمبر ان کی طرف آئے تھے، ہم کو کیوں بتا رہے یہ زیادہ عقیدہ، ان کو بتاؤ، ان کے لیے ہے، وہ جو نہیں مانتے، نان بلیورز ہے، کافر ہے. ایک آدمی مانتا ہے اللہ کو لیکن اللہ کا حق اسے نہیں پتا، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، عبادت کرتا ہے لیکن شرکیات ہے اس کے پاس، عقیدہ بھی گڑبڑ، عمل میں بھی گڑبڑ، تو اس کو توحید نہیں پڑھنی ہوگی. توحید سب کو پڑھنی ہے، یہ پہلا درس ہے، اے بی سی ڈی ہے، یہ دین کی ضروری ہے یہ توحید. تو کفار مکہ یا مشرکین عرب یا پہلے کے مشرک کفار ربوبیت کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ جواب سارے قائل تھے. یاد رکھیے بات، سارے لوگ یہ ٹائپ آف توحید مانتے تھے. کون سی ٹائپ آف توحید؟ ربوبیت. مطلب وہی تین چیزیں، یعنی اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، اور اللہ کو مدبر بھی مانتے تھے. زندہ کرنا، موت دینا، نفع پہنچانا، نقصان، سب کا مالک اللہ ہے، یہ مانتے تھے. کون؟ مسلمان؟ کفار. اس کی دل کیسے معلوم ہم کو؟ بھائی ہم 2025 میں ہم کو کیسے معلوم، 2014 میں ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ مثال کو، کیونکہ ہم نے قرآن سے جانا ہے اس کو. غیب اللہ جانتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ خبر دی ان کے بارے میں. جیسے سنیے ایک آیت سورہ لقمان کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے آپ پوچھیں؟ مطلب جلدی جلدی بولو، ٹائم کم، باتیں بہت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں ان سے مطلب مکہ کے مشرکوں سے، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان و زمین کو، بیٹے کمر کا پرابلم ہے بچے کو، آپ کو بیٹے نہیں ہے نا، ادھر آ جاؤ، صف میں آ جاؤ، شاباش، گڈ بوائے، اچھا بچہ، آ جاؤ. چلیے، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر یہ مشرکین مکہ سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہی جواب، وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ. کیا مطلب؟ اللہ نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب خالق مان رہے نا. اور ایک آیت دیکھیے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیں گے. بولو، سوالات کیجئے ان سے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھئے ان سے، آسمان و زمین میں رزق دینے والا کون؟ کان کا، آنکھوں کا مالک کون؟ مردے سے زندہ کرنے والا، زندے سے مردہ کرنے والا کون؟ معاملات کی تدبیر کرنے والا کون؟ سارے کہیں گے اللہ. اللہ ہی کرنا، مطلب مانتے تھے. مطلب دیکھیں ابھی شاید سے کیا معلوم ہو رہا؟ من یرزقکم، رزق، رازق کہتے تھے اللہ. آنکھوں کا، کانوں کا، جو نگاہ ہے، اس کا مالک کون؟ اللہ. موت و حیات اللہ، تدبیر کرنے والا اللہ. یہ سب تدبیر ربوبیت ہے نا، مانتے تھے یہ لوگ. لیکن the question is، سوال، پرشن یہ ہے کہ یہ جو توحید وہ مانتے تھے، ربوبیت، مطلب اللہ کو رب، خالق، مالک، رازق، مدبر، کیا اس سے ان کو نجات ملی؟ کیا اتنا ماننے سے they called Muslims، ان کو مسلمان کہا گیا؟ اللہ نے ان کو ایمان والے کہا، مسلمان کہا، عذاب سے بچے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ کافی نہیں ہے. اتنا ماننا کہ اللہ کو آپ رب مانو، مالک مانو، بس کافی نہیں ہے. اس سے آپ اسلام میں نہیں آؤ گے.
اس سے آپ جہنم سے نہیں بچو گے، اس کے ساتھ دوسری ضروری چیز ہوگی اور وہ ہے توحید الوہیت، جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے، ورنہ یہ ماننے والے، ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ ان کو کفار اللہ نے کیوں کہا؟ پھر وائی ان کو کفار کیوں کہا اللہ نے؟ جبکہ یہ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، نافع و ضار مانتے تھے۔ اتنا کافی نہیں تھا، جو اصل چیز مطلوب تھی اللہ کو سچا معبود ماننا۔ اعجاز بھائی خوش ہے شاید 2 دن سے، اعجاز بھائی ان کو معلوم ہے کیوں خوش ہے، مجھے معلوم ہے اور ان کے آس پاس والوں کو معلوم ہے۔ چلیے آپ ادھر دیکھیے، توجہ کے لیے کرتے ہیں ایسے، بیچ میں نامہ لینا پڑتا ہے سب، نامہ لیتے انہوں بھی متوجہ ہو جاتے، باقی کے لوگ ہم بھی متوجہ ہوتے ہیں، اب ان کا نام لیا ہمارا بھی نام لیتے ہیں، بول کے ایسے ڈوز دیتے رہنا پڑتا سونے والوں کو، یا آپ نہیں سوئے ایسے ہی بول رہا ہوں میں، ادھر ادھر جانے والوں کو پکڑ کے لانا پڑتا رہتا، بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر چلے آتے کہیں، یہاں بیٹھ کے کینیڈا چلے آتے، کہاں گئے کینیڈا؟ نہیں چلے گئے، حقیقت میں گئے کیا؟ کہاں ہیں پھر؟ آفس میں کام ہے، آن لائن سن رہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی سن رہے ہیں وہاں، مطلب یہی ہے، بچے کینیڈا میں ہیں تو کبھی ادھر ادھر جاتے ہیں، بیٹھ کے چلے جاتے ہیں سر، کوئی انڈیا کوئی پاکستان، وہ برکت بھی دیکھو ادھر ادھر جاتے رہتا، ٹھیک ہے۔ چلیے امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس التوحید مجرد اقرار العبد بأنه لا خالق الا اللہ وان اللہ رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الاصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال۔ بہترین بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف اتنا مان لے، توحید کا مطلب یہ ناکافی ہوگا، یا توحید کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور اللہ ہر چیز کا رب ہے اور مالک ہے، بس اتنا مان لے تو وہ توحید اس کی ہو گئی، وہ موحد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ بتوں کی عبادت کرنے والے یہ مانتے تھے، کیا بات ہے، بتوں کی پرستش کرنے والے، عباد الاصنام، بتوں کی عبادت کرنے والے یہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدبر نہیں۔ توحید تو یہ ہوگی کہ آپ اللہ سے محبت کریں، عاجزی اختیار کریں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، خالص اس کی عبادت کریں، خالص اس کی عبادت کریں، اس کی خوشنودی چاہیں اپنے تمام اقوال اور اعمال کے ذریعے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو توحید ربوبیت ہے، اس کے عاصم بھائی اقرار سے کچھ اثرات انسان کی زندگی پہ ایمانی اثرات پڑتے ہیں۔ ربوبیت بھی پکی اگر ہو نا، ربوبیت سے الوہیت لازم آئے گی، ٹھیک ہے۔ ربوبیت کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، بہت ایک نہیں بہت فائدے ہیں اس کے۔ نمبر 1 اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو اللہ سے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، ہم اللہ کو رب، خالق، مالک مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، تو اللہ سے محبت بھی ہوگی۔ نمبر 2 تعظیم اللہ کی، وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے، تعظیم ہوگی اللہ کی۔ نمبر 3 اللہ پر توکل ہوگا، جب آپ کو پتہ ہے کہ مالک وہی، مدبر وہی، رب وہی، تو آپ اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کریں گے اور اس پر کامل اعتماد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی توکلت، پیغمبر کی بات نقل کرتے ہوئے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ربی و ربکم، ربی و ربکم، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہاں دیکھیے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، پیغمبر نے کہا میں نے اپنے رب پر، انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ ربوبیت سے توکل کیسے آتی ہے؟ دیکھیے آپ، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے۔ کون اللہ؟ کیوں کیا اللہ پر؟ تو ربی میرا رب ہے، وربکم تمہارا رب ہے،
سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے ربوبیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پریشانیاں زندگی میں آئیں، مصیبتیں آئیں تو مدد رب سے مانگیں. میرا رب تو وہی ہے اوپر والا، تو اسی سے ہم مانگتے ہیں نا. اب دیکھیے جو پتھر کو رب سمجھے، پریشانی ہوتے جا کے ماتھا ٹیکتا ہوں، دور کر دو میری پریشانیوں کو، میرے پرابلمس کو دور کر دو، اس سے مانگتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مالک ہے اس کا، یہ رب ہے. سمجھ رہے؟ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، تو پریشانیاں بھی اسی سے دور کرائیں، مدد بھی ہم اسی سے لیں گے. دلیل غزوہ بدر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے وہ بات نقلی، اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو وقت جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، مدد کی اس نے، دعا سن لی تمہاری. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی طریقے سے اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، رب انی اخاف اللہ رب العالمین، رب ہے تو ڈر ہوتا ہے، وہ رب ہے، بڑا ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ساری دنیا کا خالق ہے، تو انسان ڈرتا بھی ہے. فائدہ ایمان کا کیسے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. اب انی کیا ترجمہ کیسے؟ انی بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین تو سارے جہانوں کا رب ہے. اور بھی اس کے علاوہ فائدے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے تفسیر، وما ادراکم ما التفسیر، تفسیر پڑھو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تفسیر کیا ہے؟ اب تفسیر پہ ایک بات بول کے آگے بولتا ہوں، بولنا تو بولنا پڑے گا، ہم نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ نہیں. وہ ایک ہمارے ایک شیخ ہیں انڈیا کے، بڑے اچھے ماشاءاللہ، ایسی بات ہو رہی تھی، کیا بولنا؟ کیا بالکل بولنا. ایک بات پہ بولنے کے بارے میں بات ہوتی ہے، وہ نہیں بول رہا ہوں میں تفسیر ہو. شیخ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا پھر؟ بالکل بولنا، حق بولنا، حق بولنا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا. کس پہ بولنا؟ ڈنکے کی چوٹ. اب یہ کیا ہے؟ بعد میں کلاس کے بعد نمبر لے کے ابو منیف صاحب امجد بھیا نے ان سے ملے تو معلوم ہوتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے تفسیر، باجیوں کی تفسیر، آنٹیوں کی تفسیر بھی چل رہی کہتے. وہ کیسے؟ بلڈنگوں میں بعض عورتیں جمع ہو رہے، خبریں سنیے، چلو بھائی قرآن کی تفسیر کریں گے. آن لائن بھی ہو رہے، وہ بھی معلوم ہوا، آن لائن بھی آف لائن. آف لائن کیسے؟ کچھ عورتیں محلے کی جمع ہو رہے ایک جگہ، جمع ہو کے کیا کر رہے؟ ایک باجی کے گھر پہ. باجی مطلب باجی، دیکھو اردو کا باجی الگ ہے، میں جو باجی بولتا ہوں الگ ہے. اردو کا باجی کیا ہے؟ میری خیر میں بڑا ہوں گھر میں، میری کوئی بڑی بہن نہیں ہے، میری چھوٹی بہن ہے. اگر میری بڑی بہن ہوتی تو وہ میری باجی ہے، اس کو باجی بولتے ہیں نا، معلوم ہے، فلاں باجی فلاں باجی، وہ باجی. میں جو باجی بول رہا ہوں وہ کون سی باجی؟ ایک عورت ہوتی ہے، علم نہیں حاصل کیا اس نے، نہ عقیدہ کسی جگہ پڑھا، نہ قرآن کہیں پڑھا، قرآن مطلب تفسیر، نہ حدیث پڑھی، نہ فقہ پڑھا، علماء سے علم حاصل نہیں کیا کچھ. وہ چنائی دربار میں ڈوسا الگ ملتا، اڈلی الگ ملتی، اور بھی کیا ہے وہ ایک ایک کھاتے نا، بڑے بھی الگ ملتے ہیں. نہیں اور بھی ہے کچھ، اتپم کیا ہے وہ، پوری بھی، وہ سب الگ ملتی. ایک کہتے منی تھالی نہیں، منی کچھ ہے نام اس کا، وہ بول دیا تو کیا ہوتا اس میں. میں ایک مرتبہ منگایا، دیکھا میں اسے کیا رہتا بول کے، اس میں چھوٹا ڈوسا، تھوڑا اتپم، چھوٹے چھوٹے اڈلیاں، تھوڑے چھوٹے پوری، چھوٹا بڑا سب تھوڑا 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 تھوڑا. تو یہ باجی کیسے رہتے باز؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، تھوڑا وہاں سن لیے، ایک جگہ تھوڑا سن لیے کوئی بات، ادھر کچھ سن لیے، ادھر کچھ سن لیے، ادھر کچھ سن لیے، ادھر کچھ سن لیے، باقاعدہ علم حاصل نہیں کیے. اب یہ ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا تھوڑا، جیسا بتایا نا منی ڈش کے کیا وہ منی.
وہ بولے تو لا کے دیتا ہوں، میں دیکھا لا کے دیا تو ارے اتنے تیٹلی ہے، وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی، بولا تو سب کھانا، یہ تھوڑا 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 تھوڑا، ہاں سب چکنی. تو ایسے ادھر سے ادھر سے ادھر سے لے لیے. اب انہوں کیا کرتے ہیں، عورتوں کو جمع کرتے، آئیے قرآن پڑھیں گے نا. اب عورتوں میں جذبہ تو رہتا، معلوم نا آپ کو. اب مسلمان جذبے تو سب کے پاس رہتے ہیں. تو یہ جو جذبہ رہتا نا، دین کو لے کر جذبہ ہے لوگوں کے پاس، لیکن اس کا مس یوز نہیں ہونا. آپ یوز مت کرو، آپ یوز مت ہو، دو چیزوں کا خیال رکھیں. آپ لوگوں کے جذبات کو غلط استعمال مت کرو. کھیلو مت، جس کو اردو میں بولتے ہیں نا، لوگوں کے فیلنگز سے، جذبات سے مت کھیلو لوگ. آپ اسپیشلی میں دین کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. نہ خود آپ جذبات میں بہہ جاؤ، ہوش سنبھالو. تو ہوتا کیا، دین کا ایک جذبہ ہوتا ہے. ارے خالی سو رہے ہم، خالی شوہر کی خدمت، اچھا خالی سمجھ رہے ہو اس کو، حالانکہ وہ اجر والا کام ہے، خالی نہیں ہے وہ، بہت بڑی تھالی ملتی جنت میں یہ اگر کر لیے تو کیا ہے، خالی میں شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، اسی میں پورا ٹائم چلے جا رہا. اچھا کرے باجی آپ بلا رہے، کتنے بجے سے کتنے بجے سے کھانا، 10 to 11 آ جاؤ صبح. وہ ٹائم رہتا نا فارغی، تو چلے آتے وہاں صبح بیٹھ کے جو ہے انہوں قرآن پڑھ رہے، 4 آیتیں 5 آیتیں پڑھ کے اب اس کا ایکسپلینیشن کر رہے ہیں. کون؟ باجی. عبد الرحمن گاڑی چلانے آتا؟ آپ کا نام کیا؟ عبد الرحمن. جلدی جلدی بولو. عبداللہ گاڑی چلانے آتا؟ نہیں آتا. یہ عبداللہ دیکھیے مجھے، ہاتھ اٹھاؤ بیٹا، اٹھو آپ ذرا، اٹھو آپ، اٹھو اٹھو. یہ عبداللہ ہے، گاڑی چلانے نہیں آتا. عبدالعزیز میں گاڑی دیتے ہیں؟ ارے دیو نا بھائی، دیتے امجد بھائی، سفیان دیتا میاں، کوئی دیتے؟ عاصم میں اپنی گاڑی آپ دے دیجیے نا. فضل پہ ذرا بڑی گاڑی ہے، دے دو نا بچے کو. دیتے؟ عبداللہ کو گاڑی چلانے نہیں آتا، گیرا ہونا، اسٹیئرنگ نہیں معلوم، ان کے ہاتھ میں گاڑی. اچھا آپ کو یہ تو معلوم نا اسٹیئرنگ پکڑ کے ایسا رائٹ لیفٹ لے کے جاتے. اب آؤ منی، وہ منی چھوڑو. آپ کو معلوم گیئر ڈالنے سے گاڑی چلتی، گیراں ڈالنے، گیراں چینج کرنے سے گاڑی چلتی. یو نو؟ یس آئی نو بولو. اچھا اسٹیئرنگ پکڑنا معلوم نا، اسٹیئرنگ ہوتا ہے رائٹ میں جانا تو یوں کرنا، لیفٹ میں جانا تو یوں کرنا، سیدھا جانا تو سیدھا پکڑنا، اتنا معلوم ہے نا. اچھا بریک معلوم؟ بریک بولو بیٹے، بریک نہیں معلوم؟ چھت ہے یہاں، بریک نہیں معلوم آپ کو؟ بریک مارے تو کیا ہوتی، گاڑی چلتی رکتی. دیکھو تھوڑی نالج تو ہے بچے کو. دیکھو بچہ بول رہا گیئر چینج کرنے سے گاڑی موومنٹ ہوتی. اسٹیئرنگ کا کیا کام ہوتا بیٹے؟ رائٹ لیفٹ. دیکھو بریک کیا کرتا؟ روکتا. معلوم ہے؟ چلو آپ گاڑی چلاؤ. دیتے عبدالعزیز؟ نہیں دیتے. کیوں نہیں سیکھا بچہ گاڑی چلانا. ان کے آپ کے پپا ڈیڈی کون ہے بیٹے؟ کہاں ہیں یہاں؟ کدھر ہیں؟ اچھا امتیاز بھائی ماشاء اللہ آپ کی گاڑی ہے نا؟ دیتے عبداللہ کو گاڑی؟ ارے بیٹا ہے نا جی، اب بھی بول رہا اس کو اسٹیئرنگ کا کام بتا رہا، بریک کا کام بتا رہا ہے. وہ دیکھو تھوڑا تھوڑا ہے بھیا، باجی یہاں کام کر رہے ہیں. آپ گاڑی دیتے؟ اب واپسی میں اب 10 منٹ کلاس ختم ہوتے آپ گاڑی دے دو ان کو. دیتے؟ پکا نہیں دیتے؟ میں بولے تو بھی نہیں دیتے، نہیں دیتے بول رہے تھے. ہاں کیوں؟ وہ جو معلوم ہے، سیکھا نہیں چلانا، وہ معلومات ہیں. معلومات الگ چیز ہے، علم الگ چیز. کیپ اٹ ان یور مائنڈ، لکھ لو، یہ لکھ لو. معلومات الگ چیز ہے. کیا آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے دین کے؟ اچھا سورہ فاتحہ آپ کو نہیں معلوم؟ آئیے بیٹھیے، پڑھائیے بھائی، پڑھائیے. آپ معلومات الگ چیز ہیں، علم الگ چیز ہے. آپ کو نہیں معلوم سر میں درد کی دوا، بخار، بچوں کو بخار ہے تو کون سی دوا لاتے جا کے سعودی عرب سے؟ بولو جی عبدالعزیز بھائی، فیویڈال. دیکھا کیسا بول رہا. سر میں درد پینوڈال. اعجاز بھائی دیکھو پین کلر بھی معلوم ہے، سب معلوم. اچھا یہ کٹ گیا تو کیا کرنا؟ بینڈیڈ بھی معلوم ہے. معلومات الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے بھائی. وہ دیکھو امتیاز بھائی اتنے اچھے آدمی، شریف آدمی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو بچوں کو اتنا چاہتے، مدینہ لے کے آئے، پورے بچوں کو دعوت سینٹر لے کے آتے. ان کا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو نالج ہے تھوڑی بہت گاڑی کے بارے میں، بریک کا کام، اسٹیئرنگ کا کام. بول رہا دیکھو اسٹیئرنگ رائٹ لیفٹ کے لیے یوز ہوتی بول کے بول رہا، بریک روکنے کے لیے استعمال ہو رہا. بول رہا گیئر چینج کرنے سے گاڑی چلتی بول رہا بچہ. اتنی نالج ہونے کے باوجود بھی انہوں گاڑی دینے کے تیار نہیں ہے. کیوں؟ چلانے نہیں آتا بولتے ہو. یہی آنسر ہے نا آپ کا. تو باجی آپ کو علم نہیں ہے تو کیوں پڑھا رہے آپ قرآن؟ اب میں باجی سمجھ کے بات کر رہا ہوں، وہ باجی نہیں جو عورتوں کی باجی ہے. آپ میں بڑی بہن کے جیسے آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، مت پڑھائیے آپ.
فاقد شیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا؟ آپ علم نہیں حاصل، آپ قرآن اللہ کا کلام، تفسیر اس کی مراد اللہ کی آپ بتانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو، لوگوں کو، عورتوں کو جمع کر رہی ہو۔ ایسے بات بھائی بھی ہیں، وہ بھی دیکھا میں، ہمارا ایک شاگرد پرسوں ملا، تو وہ شاگرد جو ہے بولا میرے کو ایک کلاس میں ہے، کلاس جوائن کرنا ہے شیخ، ٹائم ہو گیا میری کلاس۔ کون سی کلاس پوچھا میں؟ تفسیر کی، ان کی بلڈنگ میں تفسیر کی کلاس چلی گئی۔ اچھا کھولو ذرا، بولا میں تو جوائن ہو گئے انہوں، میں میرا فون سائلنٹ پہ کرا، دیکھیں گے کیا پڑھاتے بول کے دیکھے تو بھائی صاحب جو پڑھا رہے کچھ اور ہی ہے، وہ تفسیر، وہ بھی تفسیر، آیتوں کی تفسیر چل رہی، پتہ نہیں کون سی سورہ تھی وہ یاد نہیں ہے مجھے، کہاں پڑھے ہوئے آپ؟ لہٰذا اللہ سے ڈرے انسان، آپ کے پاس علم نہیں ہے دوسروں کو علم مت دیجیے۔ آپ، ہر شاگرد استاد نہیں ہوتا، شاگرد استاد ہوتا، استاد آپ سیکھیے پھر سکھائیے۔ گاڑی، اچھا عبداللہ جب گاڑی سیکھ لیں گے چلانا، امتیاز پہ دیتے گاڑی؟ دیکھو دیتے بول رہے، اس سے پہلے نہیں دیتے، یہ اصول ہے۔ جب گاڑی نہیں دے سکتے کیا ہوتا بولو، امتیاز بھائی کو ذرا سب مل کے سمجھیں گے، ارے دے دو نا بھائی، کیا ہوتا بھائی، یہاں سے جا رہا، جمعے کے دن ٹریفک بھی رہتی، انہوں بولیں گے اب ٹھیک، اچھا دیے تو ہوتا کیا؟ گاڑی آف ہو جاتی، یا تو گاڑی کو مارتی، دیوار کو مارتی، نقصان، دنیا میں نقصان ہے نا خالی۔ سڈن بریک مار دیں گا بچہ، گیئر غلط ڈالیں گا، یہ سیکھا نہیں بچہ۔ لیکن اگر دین غلط بتا دیں آپ اللہ کے کلام کی غلط تصویر بتا دے باجی، کل قیامت کے دن آپ کی گردن پہ آئے گی چیز۔ اپنے گناہ اٹھا کے لے جانا ہی قیامت کے دن بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے گناہ اپنے کندھوں پہ لے کے جانا کہاں بہت بڑا مسئلہ، اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرے، ایسے کام مت کریں۔ چلیے تفسیر، وما ادراکم التفسیر، تفسیر سورہ فاتحہ کی ہم پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کون پڑھیں گے؟ آئیے مائک پہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ عبد الرحیم آئیے، عبد الرحیم آئیے مائک پہ پڑھیے۔ پہلا اشارہ ادھر ہو گیا، عبد الرحیم آئیے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے اور سورہ فاتحہ پڑھیے۔ آئیے بیٹے ادھر آئیے، ادھر سے جلدی آئیے، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی باقی ہے ہماری تفسیر۔ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھو بیٹے، قوم کو آپ لوگ ہی آگے سنبھالنا ہے۔ پڑھیے، ہنسنا نہیں، ہنسی کیوں آ رہی؟ کوئی ہنسا رہے؟ نہیں ہنسنا نہیں، پڑھیے سیریس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے پہلے۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے۔ یہ تھے عبد الرحیم، عبدالعزیز بھائی کے چھوٹے بیٹے۔ سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی، بارک اللہ فیک، بہت اچھی قرات تھی ماشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے ہمارے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھ لی، اس کا معنی مطلب، الرحمن الرحیم کا معنی مطلب ہم نے پڑھ لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مطلب ہم نے پڑھ لیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ جب سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اپنا عمل اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے ایک دعا کرتا ہے۔ آج میں کلاس جب سے شروع ہوئی میں نے کوئی سوال نہیں کیا، ایک سوال میں کروں گا ابھی بس، کہ ٹائم وقت کی قلت ہے، اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہو تو نہیں دیں گے، ظاہر بات ہے، اور معلوم کیوں نہ ہو کیونکہ میں نے پڑھایا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے، ٹھیک ہے غوث بھائی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر میرا سوال ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو جب ایاک نعبد میں تمام قسم کی عبادتیں آ گئیں
تو پھر الگ سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیوں بولا گیا؟ سوال کو پھر سمجھا دوں میں دوسری مرتبہ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں مسعود بھائی، إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں تمام قسم کی عبادتیں آ گئیں. مدد مانگنا بھی آ گیا، دعا، نماز، روزہ، عمرہ، زکوٰۃ، حج، قربانی سب آ گئی. تو الگ سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیوں بولا گیا ہے؟ ایک ہاتھ، دو ہاتھ، تین، چار. پہلا ہاتھ اٹھا مسعود بھائی کا. جی ہاں، توفیق ہونا. غوث بھائی زبردست، وہی مطلب، لیکن توفیق کی جگہ مدد. اللہ کی مدد کے بغیر ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہا گیا. بہت اچھے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے سورہ فاتحہ میں، کہاں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اس سے پہلے کیا کیا بندے نے؟ سورہ فاتحہ میں کیا کیا بندے نے؟ اللہ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی، بزرگی بیان کی، اپنا عمل پیش کر دیا. اب دعا شروع ہو رہی ہے یہاں سے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے آدھا ہے. سورہ فاتحہ میں آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو وہ دیا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا، جو اس نے پوچھا. کیا پوچھ رہا ہے بندہ اللہ سے؟ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے بندہ؟ کیا؟ سیدھا راستہ، ہدایت بولیے بس، ہدایت. چلیے اور ایک چھوٹا سا سوال، سیدھے راستے کا مطلب؟ ہاں وہی، کیا؟ جو ٹیڑھے نہیں ہیں. سیدھا راستہ. اچھا سیدھا راستہ کس کو بولا گیا؟ یہ نہیں پریشان ہیں ہم. ہاں چلیے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھا راستہ. اچھا ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہاں ہدایت کے بارے میں یاد رکھیے دو قسم کی ہوتی ہے. ہدایت کا مطلب راستہ دکھا، گائیڈز. ہدایت کا مطلب اهْدِنَا، گائیڈز، ہم کو ہدایت کر. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف ہدایہ. ون از ہدایت الدلالت والارشاد، سیکنڈ از ہدایت التوفیق. ایک ہے آسان اردو میں، عاصم بھائی، فضل بھائی، آسان اردو میں ہدایت دو قسم کی ہے. ایک راستہ دکھانا، نمبر دو راستے پر چلانا. دکھانا، چلانا. راستہ دکھانا ایک، راستے پر چلانا دو. یہ دو قسم کی ہدایت. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں دونوں ہیں. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، بعض نے کہا توفیق مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہم کو راستے پر چلا. اور معلوم رکھیے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو، راستہ دکھانا پیغمبروں کو کام رہا ہے. پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو راستہ دکھایا. پیغمبروں کے بعد ان کے وارثین علماء کرام قوم کو، لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں. یہ پہلی قسم. راستے پر چلانا نہ پیغمبروں کا کام، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نہ علماء کا کام، نہ کسی کا کام. سمجھ رہا ہے نا فرق؟ راستے پر چلانا جس کو ہم توفیق بولتے ہیں اردو میں، اس کو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو توفیق دے، جیسے مسعود بھائی نے کہا، وہ موفق ہے. اللہ چلا دے، چل پڑا. اللہ چلا دے، وہ چل پڑا. اللہ نہ چلائے، وہ نہیں چل پڑے گا. ہاں دکھانا یہ انسان کا کام ہے، پیغمبروں کا، رسولوں کا اور علماء کا، کہ وہ راستہ دکھاتے ہیں. صراط مستقیم کا مطلب ایسا سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اسٹریٹ پیتھ، سیدھا راستہ. تھوڑا ایسا یوں، ایسا جا کے یوں جا رہا، یہ سیدھا ہے. سیدھا مطلب تھوڑا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں.
اب کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ اس کی تفسیر میں آیا اللہ کی کتاب، کسی نے کہا اسلام، کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا مفسر کی حق کا راستہ، سیدھا راستہ، کسی نے کہا قرآن. اور یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں دو چیزوں میں، صراط مستقیم خالص اللہ کے لیے عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، یہ سیدھا راستہ ہے، حق کا راستہ یہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اور راستہ کا مطلب راستے نہیں، ون وے، میں نے بتایا تھا ون وے، وہ ون وے نہیں، وہ یو ٹرن نہیں رہتا، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، وہ الگ ون وے ہے، وہ روڈوں کا ون وے ہے. یہ انگلش لینگویج کا ون وے ہے کہ ایک راستہ، ناٹ ٹو ویز، ناٹ تھری ویز، فور ویز نہیں، صراط ایک راستہ. اس کی دیکھیے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر قرآن سے. ایک اور ایک آیت ہے راستے ہی سے ریلیٹڈ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور میرا یہ سیدھا راستہ ہے، پیغمبر نے کہا اس کی اتباع کرو. ٹھیک ہے. اور ایک بھی ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، سبیل سبل نہیں، سبیل سبل نہیں. ٹھیک ہے. چلیے سبل یعنی ویز، راستے، لیکن ہے کیا هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. قل هذه سبیلی، ہاں یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کو فالو کرو، اس کے علاوہ دیگر راستوں کو فالو مت کرو. تو راستہ ایک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھی حق پہ، ہم بھی حق پہ، وہ لوگاں بھی صحیح، ہم لوگاں بھی صحیح. ایک اردو کا جملہ ہے ہمارے پاس، بھائی دیکھو کسی کو غلط مت بولا، وہ غلط، یہ غلط، وہ بدعت، یہ شرک. ایسے کیسے باتیں کرتے ہیں لوگ؟ نہیں بولنا کہتے شرک و شرک، سب صحیح بولنا. ساری عورتیں میری ہیں، سب صحیح ہیں، سارا مال میرا ہی ہے، وہ بھائی کا، بہن کا، غلط، سب میرا مال ہے، پورے ہمارے باوا چھوڑ کے گئے سو ہے میرے واسطے. ایسا نہیں ہے بھائی، جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، جو ان کا ہے وہ ان کا ہے. لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون. کلو کلو اکٹی کیسا ہوگا؟ وہ تیلگو میں ہوتا ہوگا، یہاں نہیں ہوتا کلو کلو اکٹی. کلو کلو اکٹی ہوتا ہی نہیں. خوش خوش ہے کلم کلم. اب کیا ہے کہ چھوڑو بھائی تیلگو کہاں جاتے، اب بعد میں جائیں گے. چلیے تو راستہ ایک ہے، چار پانچ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب صحیح ہیں. جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ بھی صحیح عقیدہ، جو کہتے ہیں اللہ ہر ایک کے دل میں ہے وہ بھی صحیح عقیدہ، جو کہتے ہیں اللہ شہرک کے زیادہ انسان کے قریب رہتا ہے، بس وہیں رہتا ہے اور کہیں نہیں رہتا، وہ بھی صحیح عقیدہ. اللہ پاک جگہوں پہ رہتا ہے صرف، وہ بھی صحیح عقیدہ. اللہ عرش پر ہے، وہ بھی صحیح. سارے عقیدے صحیح ہیں. نہیں، حق ایک ہے، باقی سب باطل ہیں. پانچ حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہوتا ہے. اور حق بدلتا بھی نہیں وقت زمانے کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یہ بھی صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، وہ بھی صحیح ہے. کیسے ہو سکتا؟ نہیں، انسان ہے، نور نہیں ہے. اللہ عرش پر ہے، کہیں اور نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے یہ جو راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یہاں پر دعا ختم نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ میں. اب یہ جو اسلام، حق کا راستہ سیدھا، ٹھیک ہے، اس راستے پر کچھ لوگ چلے، ان کو انعام ملا. راستے پہ چلے تو انعام ملا، تو ہم وہی راستہ اللہ سے مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں. بچے کو بٹھاؤ، مسجد ہے، بتائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں بتایا ان لوگوں کے بارے میں جن کو انعام ملا. انعام کیوں ملا؟ سیدھے راستے پہ چلے تو وہ لوگ چل کے انعام پائے نا بھائی. مطلب آپ اگر کوئی آپ سے کوشچن کرے، آپ آنسر صحیح دے تو استاد آپ کو انعام دیتا. وہی کوشچن آپ سے کرے تو، اب میں عبد الرحمن کو بول رہا ہوں، عبد الرحمن اللہ کہاں ہے؟ بولو، انعام دوں گا میں. عرش پر ہے، صحیح آنسر، لو انعام. کیا انعام؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق دے، مستقبل اچھا کر دے، دعا کر دیجیے. ہاں، آپ کا نام بیٹے؟ مصعب آپ سے سوال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. دیکھو عبد الرحمن کا جواب صحیح تھا، تو عبد الرحمن کا جواب مصعب نے بھی دیا، تو ان کو بھی انعام ملا. تو دیکھیں انعام کیوں ملا؟ کیونکہ جواب صحیح تھا. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کو اللہ نے انعام دیا کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ چلے، خالص ایک اللہ کی عبادت کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، تو اللہ نے ان کو انعام دیا، حق پر ڈٹے رہے، ایک راستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ وہ لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو انعام دیا، تو ہم وہی راستہ مانگ رہے ہیں تاکہ ہم کو بھی انعام ملے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ سلف ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کریں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو پیغمبر ہیں، صدیقین ہیں، شہداء شہید ہیں، والصالحین نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی صحبت سب سے اچھی ہوگی۔ مطلب یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، تو ہم اگر انہیں کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا انعام ملا بھائی؟ ان کو انعام کیا ملا؟ ان کو انعام ملا رضی اللہ عنہم، انعام ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اور اللہ جس سے راضی، اللہ کی رضا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا بتائیے، کون بولتے دیکھیں؟ اللہ کی رضا حاصل ہونے سے کیا ہوگا؟ تو خلد جنت، جنت ملے گی، جی جنت ملے گی، جہنم سے بچ جائے گی، جنت ملے گی انسان کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رضا، اللہ راضی ہوگا، خوش ہے تو جنت، یہ ان کو ملا، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے یہ لوگ، آخرت میں بھی کامیاب۔ بہرحال تو یہ جو ہے ہم ان سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر لوگ چل کر تیرا انعام لیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ دو ڈینجر راستوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، ایک غیر المغضوب علیہم، ایک ولا الضالین۔ دوسرا، یہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک چلے اللہ کا غصہ ہوا، ایسا راستہ جو جس راستے کو ہم پکڑے یا چلے تو اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوا ہم پر۔ دوسرا ولا الضالین، بھٹک گئے، گمراہ۔ تو یہ دو راستوں سے بچنا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور ہر وہ شخص جس کے پاس علم ہو عمل نہ ہو، راستہ معلوم ہو لیکن چلا نہیں، تو اللہ کا غضب ہوا اس پر۔ حق معلوم ہے، آج دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نہیں وہ لوگ کو برا مت بولو، وہ لوگ صحیح ہیں، اپن بھی صحیح ہیں، اچھا ان کو معلوم ہے یہ لوگ صحیح ہیں، شیاطین ہیں۔ بعض لوگ رہتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے لیکن بولتے نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک مشہور جملہ ہے، کیا؟ پیٹ پہ مارو پیٹ پہ مت مارو۔ 11ویں سے ہماری دکان چل رہی، فاتحہ سے ہماری دکان چل رہی، یہ زیارتاں خبروں کے درگاہوں کے ہماری دکان چل رہی، یہ سب غلط ہے معلوم ہے ہم، لیکن پیٹ پہ مارو دکان چل رہی، اس سے ہماری کھلم کھلا بولتے ہیں، باقاعدہ بولتے ہیں، جب پرسنلی بولتے ہیں، پبلکلی نہیں بولتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے لیکن چلتے نہیں، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ آپ کو پتہ ہے حق یہ ہے، پھر چلتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں اختیار نہیں کرتے اس کو؟ دوسرا مسئلہ، پتہ ہی نہیں حق کیا ہے، ولا الضالین، نصارہ، چلے کدھر ہے راستہ نہیں معلوم، راستہ نہیں، چلیں گے ہے، دیکھو بعض لوگ چلیے معلوم، چلیے یہ وہ چلیے والے لوگ، ارے کدھر جانا، ارے چلیے نا بس، توکل علی اللہ۔ ارے بیگم اللہ دیکھنے والا ہے، بچے اللہ دیکھنے والا ہے، بیوی بچے اللہ دیکھنے والا ہے، چلے گئے، کدھر جا رہے نہیں معلوم، جو لے کے جا رہا اس کو نہیں معلوم، جو جا رہا اس کو نہیں معلوم، بس چلو نکلو، تھوڑا ٹائم دو، وقت دو اللہ کے راستے میں، وقت دو بول کے چلے، گمراہ ہو رہے، گمراہی کیوں؟ حق کا نہیں معلوم ہے، راستہ ہدایت کا نہیں، صراط مستقیم نہیں معلوم، تو ہم چل رہے ادھر ادھر، جدھر چلو ادھر چلو،
عقیدوں میں خرابیاں ہو گئے، عمل میں بدعتیں آ گئیں، سنت کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے منہج سے ہٹ گئے، یہ تمام پرابلمس ہو رہے حق نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، تو یہ گمراہ ہو گئے والضالین۔ تو ہم ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگیں، صراط مستقیم طلب کیے نا اللہ سے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، سلف صالحین کا منہج، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا دیکھیے آیت دو آیت یاد رکھیے، یہاں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جلدی بولیے کیا مانگ رہے؟ جلدی جلدی بولیے۔ ہدایت مانگ رہے، کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے، اللہ سے ہدایت مانگ رہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ دوسری آیت دیکھیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ٹھیک ہے، یا وہ بھی آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، وہ کیا ہے وہ وَإِذَا عبد الرحمن، آپ کا نام عبد الرحمن ہے؟ عبد الرحمن کو پکارا، حافظ ہے نا بچہ وہ کیا ہے آیت ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایسے ہے نا سورہ بقرہ، یہ نہیں بول رہا ہوں سورہ بقرہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے کہا گیا منافقین سے آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ؟ یہ آیت جب اتری کون لوگ ایمان لائے؟ صحابہ۔ صحابہ کا منہج، سلف کا منہج، امپورٹنس، آمینو کما آمن الناس، دیکھو یہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ وہ لوگ بولے نہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ارے یہ بیوقوف لوگ ہیں، ہم ان کے جیسے ایمان لائیں، کیا بولے وہ لوگ؟ اللہ بولا یہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف ہو، لیکن تم کو پتہ نہیں۔ اور یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ انسان غلط ہو اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ غلط ہے، گمراہ ہو اور اس کو نہیں پتا کہ وہ گمراہ ہے، بڑی مصیبت ہے۔ انسان کو معلوم ہو کہ وہ گمراہ ہے تو پھر حق پر آنے کی امید رہتی ہے، لیکن اگر حالت یہ ہے جناب کی کہ وہ گمراہ ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ گمراہ ہیں، تو پھر اسی میں لائف تباہ ہو جائے گی ان کی پوری۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، وہ ایک آیت، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو ایسا، تو ہدایت پر ہوں گے۔ تو ہدایت یہاں مانگ رہے اللہ، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ ہم صحابہ کے منہج کو اختیار کریں۔ سمجھ میں آ رہا؟ چلیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ، یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا، اس کی دلیل سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، وہ شخص جس پر اللہ کی لعنت برسی اور اللہ کا غضب نازل ہوا، کون ہے وہ؟ یہود۔ تو غیر المغضوبی وہی ہے، اور نصارہ کیا ہے؟ گمراہ۔ ولا الضالین کون ہے؟ نصارہ، اور وہ لوگ جو بغیر علم کے، بغیر حق معلوم کے چل پڑتے ہیں، اور غیر المغضوبی وہ لوگ جن کو پتہ ہے حق لیکن چلتے نہیں، اور اہل صراط مستقیم کون ہے؟ جن کو معلوم ہے حق کیا ہے اور حق کو فالو کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے، اللہ نے سورہ مائدہ ہی کی ایک آیت میں قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اس سے پہلے وہ بھٹک گئے، بہت زیادہ گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، سورہ فاتحہ کی جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی اس کے فائدے سن لیجیے آپ، بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ نمبر ایک، عبادت کرنے کے بعد، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنے کے بعد شریعت کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ خالی عبادت، نماز پڑھ لیے، ٹھیک ہے، مدد مانگے اللہ سے، اللہ کی عبادت کر کے زندگی جیسے چاہے ویسے گزارنا نہیں، شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے، یہ سورہ ہمیں بتاتا ہے۔ نمبر دو، بدعت اور غلط، شرک، بدعت اور غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ بدعت صراط مستقیم نہیں ہے، شرک صراط مستقیم نہیں ہے، اور ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ نمبر تین، اس سورہ میں نبوت ثابت کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، وہ کیسے سنی؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس سورہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ وہ سورہ سے کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ صراط مستقیم کو بغیر وحی کے آپ نہیں پہچان سکتے۔
آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہی صراط مستقیم ہے؟ ہو سکتا ہے وہ راستہ سیدھا نہ ہو. آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھا راستہ؟ یہ راستہ سیدھا ہے بول کے کون بولے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے. ان کو کون بولے کہ یہ راستہ سیدھا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب وہ سچے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا فائدہ، مومنوں کا عقیدہ ایک ہوتا ہے. کیا بات ہے! سارے مومنوں کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، الگ الگ راستے نہیں ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا؟ اسی لیے آپ دیکھیے، چائنا کے کسی سچے مومن سے پوچھئے، چائنا کے اللہ کہاں ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے چائنا میں، چائنا کسی چائنیز کا صحیح عقیدہ ہو، اس سے پوچھئے اللہ کہاں ہے، وہ کیا بولے گا؟ شونگ فونگ، اللہ شونگ فونگ، اللہ فونگ فونگ بولے گا. اللہ اوپر ہے بولے گا. ایسے ٹھیک ہے. انڈیا جائیے، ساؤتھ میں ملباری سے، کیرلا والے سے یا کسی تیلگو والے سے پوچھے اللہ ایکڑ کیا بولتے ہیں؟ اندھی انڑ. اللہ کہاں ہے کو تیلگو میں کیا بولیں گے جی؟ بھئی اللہ ایکڑ انڑو، اللہ پائنا عرش پر انڑو بولتے ہیں. آسٹریلیا میں جا کے کسی سڈنی والے سے پوچھے جس کا عقیدہ صحیح ہے، ویئر از اللہ، تو بولے گا اللہ از آن دا عرش. کو کیا انگلش میں سمجھا؟ میرے کو نہیں آتی، یہ لوگوں کو بھی نہیں آتی، چھوڑ دو. اللہ عرش پر ہے بولتا. سری لنکا والے سے پوچھئے، دنیا میں مومنوں کا عقیدہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ یہ سچ ہے نا. آج سے 100 سال پہلے والے مسلمان سے پوچھئے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. محمد کون ہے؟ رسول ہے. سبحان اللہ. عقیدہ بدلتا نہیں ہے، زمانہ بدل جائے، حق ایک ہوتا ہے. ہمارے ابا فرسٹ گیئر ڈال کے گاڑی چلاتے، ہمارے پردادا جو ہے فرسٹ گیئر ڈال کے گاڑی چلاتے تھے، وہ ان کے دور کا گیئر تھا. آج میں 4تھ گیئر ڈال کے گاڑی چلاتا ہوں. ہوتا ہے ویسے چلانا ہے. ہمارے دادا جو ہے ALLAH اللہ بول کے لکھتے تھے. آج وہ ان کے دور کا لکھنا تھا. وہ آج ہم لوگ ایسا نہیں لکھتے، ELLEHCD لکھتے اللہ. غزل تو یہ تو مطلب بولنے کا حق بدلتا نہیں ہے، ایک ہی ہوتا ہے. چلیے، تو عقیدہ نہیں بدلتا. اسی لیے دیکھیے، وہ بتا دیں نا میلاد النبی، دیکھیے آپ، میلاد النبی غلط ہے، اس کی سب سے زمانے کے ساتھ جو ہے بدعت ہے نا، وہ زمانے کے ساتھ بدلتی ہے. پیر کا روزہ ایک ہی روزہ ہے، کوئی بھی پیر ہو، بہرحال سنت بدلتی نہیں ہے، بدعت بدلتے رہتی ہے. صحیح چیز بدلتی نہیں ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے. چلیے، وہی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہودیوں کا کفر، اس سے پتہ چلا سورہ سے، یہودیوں کا کفر نصارہ سے بڑھ کر ہے. وہ کیسے؟ ان کو راستہ معلوم تھا، چلے نہیں. لیکن یہ نصارہ، ان کو راستہ ہی نہیں معلوم تھا. غضب اور بھٹکنا دونوں میں کیا چیز خطرناک ہے؟ اللہ کا غضب. اور ایک فائدے کی بات، ایمان والوں کا راستہ طریقہ یہ ہے کہ علم اور عمل کو جمع کرتے ہیں. علم اور عمل دونوں چیزیں ہوتی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ٹھیک ہے. چلیے، اسی کے ساتھ یہ سورہ ختم. ہمارے درمیان ایک نئی آیت آ رہی ہے تفسیر میں، آئندہ درس میں، آیت الکرسی. سب کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جس کو آیت الکرسی یاد نہ ہو. نہیں ہے آیت الکرسی؟ آیت الکرسی بول رہا ہوں. ہاتھ اٹھائیے جس کو برکت. آیت الکرسی یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ احمد، چلیے، اس کا مطلب سب بچے یاد ہے. بچار بیٹے، ہاں یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی. ہاں بیٹے، آپ لوگ آیت الکرسی یاد ہے؟ ہمارے حمودی کو بھی یاد ہے. حماد نے بیٹے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، روزانہ رات میں پڑھتے ہو نا سونے سے پہلے. نہیں بیٹے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یاد ہے نہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں پڑھنا آپ. اوکے، مائک میں. اوکے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھک گیا کیا؟ تھک گیا؟ آیت الکرسی پڑھیں گے. چلیے، سیرت پڑھیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، 3 منٹ کا انشاءاللہ.
وہ جو ہے مائک پہ پڑھنا نیکسٹ کلاس میں. اوکے پڑھیں گے آپ. هذا دليل على توحيد الأسماء والصفات. ولو استفهام هذا دليل على ما ذكروا. يعني ليس له شبيه في الاسم والصفة. هذا ليس له شبيه في الاسم في أسمائه وصفاته. ها ابھی نہیں, نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیے آپ کو یقین ہونا دیکھیے ختم پہ ہے چاکلیٹ بعد میں ملے گا بیٹا ہے. پلیز چینج کرنا ہے, کرو چینج کرو, جاؤ چینج کرو, جاؤ بیٹھو. دیکھو پانی پینا ہے تو پانی پیو, واٹر پیو. السلام خیر برکت بھائی. ہلو ہاں سلام. میں درس میں ہوں, صبح کلاس. اچھا دم کے بارے میں نا, تو آپ 11:15 کو فون کر لیجیے. ہاں کلاس چل رہی میری. جیسے آصف بھائی چائے پیو. ہاں لا ہے لا کے. یہ لیٹر نہیں تھے پہلے, نہیں پہلے یہی تھے ادھر. یہ نہیں تھے. نہیں السلام نہیں مائک بند ہے. ہاں بند ہے لیکن وہ چالو ہے. چلو چلیں پہلے سوال کے پیچھے ہاتھ تھالے ہم جاتے ہیں. انہوں نے ایک سوال ہی سنا, آؤ گنہگارو چلو سر کے بل چلے محمد کے شہر میں. وہ یاد ہے؟ چلو نکلو چلو. خیریت سلامت. زکام اللہ شفا دے. شیخ سے ہاتھ نہ کو ملاؤ, بیماری تبدیل ہو جاتی ہے. بھاگنا نہیں مسجد میں. بتا دوں بعد میں. آپ کا پاس میرا نمبر ہے, رات میں کیجیے. اچھا آج ہی ہے وہ, اس کے بعد کیجیے. ہاں ہاتھ یہ گر جاتا پورا ویڈیو. آپ بیٹھ جاؤ پلیز سیٹ پلیز. دیکھو کھانسی ہو رہی بھاگنے سے, بیٹھ جاؤ. ہاں انشاءاللہ احاول. عبداللہ کو ذرا دیکھتے ہیں آپ, عبد الرحمن کے بڑے بھائی. ذرا عبداللہ کو بلاتے ہیں. عبدالعزیز بھائی کا بڑا بیٹا.
یہ سیرت میں لاسٹ کہاں تک رکا تھا یاد ہے؟ سیرت دیکھ رہا بچہ ذرا اس کی صفائی کا خیال رکھنا ورنہ پھر بند کر دیں گے. ہاں الحمد للہ انت شکلك مستجاب الدعوة. نہیں معلوم آپ نہیں معلوم آپ نہیں بھائی وہ جو غائب ہیں ان کے بارے میں نہیں معلوم ہو رہے سمجھے آپ جو غائب ہیں آج کلاس میں کدھر گئے ہیں شہر میں آن لائن سن رہے شہر جلال بادشاہی ہو یا جلال لفظ ہے. ہاں جلال بادشاہ جلال بادشاہی ہو یا ہاں جمہور تماشا ہو. دیکھیں اوپر جاؤ. ہاں یہ اگر نہیں پڑھ لیا یہ یاد آ گیا میرے کو. دیکھیں جبرائیل السلام دوسری وہی لے کے آئے. حافظ ابن حجر کا قول بتایا تھا نا. ہاں اس کے بعد کا نہیں پڑھے. وہی کی قسم نہیں پڑھے نا آپ. نہیں پڑھے. پیچھے اترو جاؤ نیچے نیچے بس یہ پڑھنا. اچھی بات ہے. علامہ اقبال کا ہے. وہ بہت کیا بولتے ہیں قرآن پہ اسلام پہ بہت اچھے اشعار ہیں ان کے. مطلب بہت سارے علماء استعمال کرتے ہیں ان کے اشعار کو. یہ ہے وہ جان یہ بھیجو نا میرے یہ جانا جی آپ یہ بھی یہی بھیجے تھے وہ. آپ کا نام دیکھیے کب بھیجا 10 اکتوبر کو بھیجا ہوں آپ کو. یاسر رضا یہ اور لنک بھیجا جدا ہوتی نا. اچھا لنک بھیج لنک بھیجا تو وہ کھولے نہیں تو وہ آپ کو اسکرین image شاٹ ملتا. جو اوپر اردو میں ہے نا ہاں وہ تو آپ لنک کھولے تو اب دیکھو یہ لنک کھولو آپ اوپر آپ کو اوپر آ اچھا جائے. اوپر آ جاتا ہوں. ہاں ہو گیا ہو ہی گیا. یہ لے لو. صفائی کا خیال رکھو. بریک ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله الله أكبر فإن ما عند الله لا ينال
إلا بطاعته أخرجه الإمام البيهقي وصححه الألباني رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ پھر معزز محترم طلباء و طالبات، آپ کا بصیرہ اکیڈمک کورس میں میں پورے دعوت سینٹر والوں کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کے آنے پر، بیٹھنے پر، سننے پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ محفل جمی ہے، یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ کورس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ دین کو صحیح سمجھنے والا اور دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم نے توحید پڑھی، پھر اس کے بعد تفسیر بھی پڑھ لی۔ اب ہم پڑھیں گے سیرت۔ یہ بھی بڑا اہم سبجیکٹ ہے جو یہاں پر باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، اور آج جو مضمون یا جو چیپٹر ہمارے درمیان ہے وہ ہے وحی کی قسمیں۔ وحی کی 6 قسمیں ہیں۔ کیا مطلب وحی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات نبی تک پہنچائی جائے۔ بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاک اللہ یا امن۔ ذرا دیکھو بیٹے، ان کو چائے دو، انکل کو۔ اللہ عز و جل یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، یا تو ڈائریکٹ یا تو انڈائریکٹ، اس کی قسمیں ہم پڑھیں گے آج۔ یعنی اللہ اپنے نبی کو جو بات بتائے، اللہ اپنے پیغمبروں کو جو بات بتائے، اس کو وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی 6 شکلیں ہیں۔ کتنی؟ 6 ٹائپس وحی کی قسمیں۔ نمبر 1، سچے خواب۔ اور عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو وحی شروع ہوئی، کہتے ہیں علماء، کانت مبدأ وحی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خواب معلوم نا، خواب ڈریم بولتے ہیں نا اس کو۔ ہاں، خواب پیغمبروں کے سچے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے خواب دیکھا؟ ہاں، پہلا ہاتھ۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، بہت اچھے۔ جی بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشہور خواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب انہوں نے دیکھا، جو قرآن میں موجود ہے، سچا خواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، سچا خواب۔ جی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اچھا، جادو ہوا جو خواب دیکھا۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، خواب پیغمبروں کے سچے ہوتے ہیں۔ تو وحی کی ایک شکل کیا ہے؟ ایک شکل پیغمبر کو خواب بتانا۔ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے اور وہ خواب وحی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیکھا نا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آئے۔ تو یہ خواب ڈریم پیغمبروں کے سچے ہوتے ہیں۔ یہ وحی ہوتی ہے، وحی یعنی وہ آرڈر ملتا ہے اس میں۔ خواب میں آرڈر، خواب میں پیغام آتا ہے، اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو کیا اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے خواب میں؟ ہاں، بولنا یہاں ضروری ہے۔ بعض خواتین، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عورتوں کی طرف سے زیادہ سوالات آتے ہیں، ایسے مرد بھی کرتے ہیں بعض، لیکن عورتیں زیادہ بولتی ہیں اس میں، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے یا جن کو نہیں پتہ صحیح۔ مجھے خواب میں اللہ نے اشارہ کیا، ایک جملہ بولا جاتا ہے، یا ایسے بولتے ہیں میں خواب دیکھی، خواب میں میرے کو معلوم ہو گیا، یا میں خواب دیکھی، خواب میں میرے کو اشارہ مل گیا۔ خواب میں اشارہ ملا کس کو؟ خاتون کو۔ کون اشارہ دیے خواب میں؟ غوث میں ہنس رہے۔ یا انسان بھی بولتے ہیں بھائی میں خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے کو پورا اشارہ مل گیا۔ یہ کہاں سے اشارے ملے خواب میں؟ انسانوں کے خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سچے، جھوٹے۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں خواب وہ شیطانی ہوتے ہیں۔
شیطان خواب میں انسان کو ڈراتا ہے. یوٹیوب پر تلاش کرو تو بہت پہلے دعویٰ سینٹر ہی میں نے ایک تقریر کی تھی خواب اسلام کی نظر میں. کئی سال پہلے وہاں آڈیٹوریم میں ہوا تھا بیان میں, مجھے آج بھی یاد ہے, یہی سامنے والے آڈیٹوریم میں. تو ابغاث احلام کہتے ہیں اس کو. شیطان خوابوں میں انسان کو ڈراتا ہے. جیسے رسول کے زمانے میں ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کھیلا تمہارے ساتھ, اب یہ کھیل شیطان کا لوگوں کو مت بتاؤ. بیداری میں بھی ڈراتا ہے, خوابوں میں بھی ڈراتا ہے. ایک ہوتے ہیں سچے خواب انسان, کوئی پانی دیکھتا ہے, کوئی کچھ دیکھتا ہے, کوئی کچھ دیکھتا ہے, اس کی تفسیر ہوتی ہے جو ہر کوئی نہیں بتا سکتا ہے. بعض لوگ بیٹھتے ایک گوشت کی دکان پہ ایک صاحب بیٹھتے تھے, انہوں لوگوں کی خواب کی تفسیر بتاتے تھے. میں پوچھا تو غصہ ہو گیا, فل غصہ ہو گیا. میں گوشت لینے گیا, وہ گوشت والا بولا انہوں خوابوں کی تفسیر بتاتے ہیں. اور اچھا کہاں سے معلوم ہے ان کو خواب تفسیر؟ غصہ, چہرہ لال ہو گیا, سخت ہو گیا. اس کے بعد جب گوشت لینے میں جاتا تھا انہوں نظر نہیں آتے تھے, اور وہ کیا غصہ تھا نہیں معلوم. ارے بھائی پوچھنا تو پڑے گا نا, پوچھنا کیا غلط ہے, پوچھنا پڑتا, پوچھنا غلط نہیں. بہرحال ہر کوئی خواب کی تفسیر نہیں بتائے گا, ٹھیک ہے. بعض علماء ہوتے ہیں جو جانتے ہیں, تعبیر تفسیر اس کی ہوتی ہے, کچھ کا کچھ ہوتا ہے. آدمی دیکھتا کچھ ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور ایسے نہیں ہوتا ہے. خواب کی تفسیر نہیں, خواب دیکھنے والا کیا ہے, اس کی حیثیت, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ تمام چیزیں بھی نوٹڈ ہوتی ہیں اس میں. چلیے, تو وہی کی جو 6 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم سچے خواب, خوابوں کی شکل میں وہی آتی تھی. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبرائیل السلام انسانی شکل میں آتے تھے. سیکنڈ ٹائپ, انسانی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام, اللہ کا میسج پہنچاتے تھے. اور کبھی کبھی اس میں وہ انسان کو دیکھتے تھے. صحابہ کہ ایک آدمی آیا, جیسا مسلم شریف کی حدیث ہے نا, ایک آدمی آیا, سفید کپڑے پہنا ہوا تھا, کالے بال تھے. حدیث جبریل مشہور ہے نا. تو جبریل السلام انسانی شکل میں آئے نا, آ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے, رانوں پر ہاتھ رکھ کے سوالات کیے نا, 5 ہے نا سفیان. ایک, اسلام کیا ہے, نمبر 2 ایمان کیا ہے, نمبر 3 احسان کیا ہے, نمبر 4 قیامت کب آئے گی, نمبر 5 قیامت کی کچھ نشانی ہوگی. تو یہ جبرائیل السلام تھے, وہ انسانی شکل میں دیکھیں صحابہ, لیکن صحابہ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, جبریل ہیں, کیونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آئے تھے. تو سیکنڈ ٹائپ وہی کی ہے کہ انسانی شکل میں آ کر اللہ کا میسج, اللہ کا پیغام پہنچا دینا. نمبر 3, تیسری قسم یہ ہوتی کہ فرشتے کو دیکھتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ آتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات جو وحی والی ہوتی تھی ڈال کے چلا جاتا, آ کر سلام علیکم, دل میں وہ بات ڈال کر چلا جاتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس کے متعلق میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے, اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان روح القدس, جبرائیل علیہ السلام میرے دل میں یہ بات ڈالے کیا کہ کسی بھی نفس کو, انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق کمپلیٹ حاصل نہ کر لے. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اللہ سے رزق اچھی طریقے سے مانگو. اور یاد رکھنا, تم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کا رزق نہیں مانگ سکتے. نافرمانی کرو اور رزق مانگ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تمہیں گناہوں سے رزق بھی ملے گا, ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں حاصل کی جا سکتی. کیا حدیث ہے, زبردست. تو اس میں شروع میں کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. تو یہ تیسری شکل ہوتی تھی, ٹھیک ہے. چوتھی شکل, چوتھی قسم یہ ہوتی تھی کہ ایک زوردار زنجیر کی آواز آتی تھی. زنجیر معلوم, زنجیر بجنے کی ایسے, جیسے بھائی آج کل تو خیر وہ ہے نا, کیا بولتے ہیں, انٹر کام یا کال بیل بولتے ہیں نا, کال بیل وہ دباتے ہیں. لیکن ابھی بھی گاؤں میں اگر زنجیر ہوتی, دیکھیے ایسا مارتے دیکھیے زنجیر سے دروازے کو, کھٹکھٹانا دروازے کو زنجیر سے. تو سخت آواز ایسے زنجیر کی آتی تھی, سخت آواز,
زنجیر کی. یہ بھی ایک وحی کی شکل تھی. اور بعض دفعہ کیا ہوتا تھا، اتنی سخت آواز تھی کہ سخت سردی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا. اور یہ جو ہے وحی کی یہ بھی ایک شکل ہوتی تھی. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5، فرشتہ وحی لے کر آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو ان کی شکل پہ دیکھتے تھے، اصلی شکل جس میں اللہ نے فرشتے کو پیدا کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ نجم میں اس کا ذکر موجود ہے. اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. کتنے پر تھے؟ 300. ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے کی اصلی شکل میں دیکھنا یہ بھی ایک شکل. 5. نمبر 6 اور آخری شکل، اللہ آسمان میں نبی کو بلا کر وحی دے، پیغام دے اپنا. جیسے کب ہوا یہ؟ معراج کی شب. تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 6. ایک ایک بولیے، ایک بولیے. خواب، سچ نبی کے خواب. فرشتہ انسان کی شکل میں. ہاں وہی بولے نا، وہ بول دیا، وہ آپ سے پہلے بولے وہی. دل میں بات ڈالا فرشتہ، وہی بولے، وہ بھی انسانی شکل. اور زنجیر کی سخت آواز تھا جی. اور آسمان بلا. شاباش. یہ 6 شکلیں. چلیے اس کے بعد دعوت اور تبلیغ کے مراحل. مراحل سمجھتے ہیں کیا بولیں گے اس کو؟ سٹیجز. دعوت اور تبلیغ کے مراحل، سٹیجز. 3 سٹیجز رہے دعوت کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، دعوت و تبلیغ تھی، 3 مرحلے، 3 سٹیجز یا 3 لیولز. پہلا سری دعوت، دوسرا جہری دعوت، تیسرا مکہ کے باہر دعوت. ایک مکہ کے دونوں، فرسٹ سیکنڈ مکہ کے اندر، سری جہری آؤٹ آف اسٹیشن، مکہ کے باہر. سری مطلب چھپ کر دعوت دینا ایک قسم. جہری یعنی اوپنلی، علی الاعلان، علانیت دعوت دینا. مکہ کے باہر مطلب مکہ کے باہر. یہ 3 ہیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو تفصیل کے ساتھ. الدروس المہمہ میں کہاں تک پڑھے تھے؟ 1 منٹ. الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، the important lessons for every مسلم. اہم دینی اسباق. الدروس المہمہ میں ہم آج پڑھیں گے اخلاق، اسلامی اخلاق اور آداب. اسلامی اخلاق جس کا پاس و لحاظ انسان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہیں اسلامی اخلاق؟ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التحلی بالاخلاق المشروع لکل مسلم. ہر مسلمان کو وہ اخلاق جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اپنانا چاہیے. جیسے کیا ہیں جو شریعت نے حکم دیا ہے؟ نمبر 1 الصدق، سچ بولنا، سچائی. یہ اچھے اخلاق ہیں. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے. اور یہ اچھے اخلاق جو ہے اسلام کی تعلیم ہے. اچھے اخلاق کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے کر جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. دیکھ رہے ہیں حسن الخلق.
اللہ کا ڈر، تقویٰ اور اچھے اخلاق، اس سے انسان سب سے زیادہ جنت میں آئے گا۔ مسند احمد ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق کے بارے میں ایک اور ایک صحیح حدیث ہے ترمذی کی، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے محبوب امتی اور سب سے قریب میرے جو امتی ہوں گے وہ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث مسند احمد کی، صحیح بخاری میں ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو کمپلیٹ کروں۔ دیکھیں ٹھیک ہے، ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ اچھے اخلاق کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے۔ سب سے بڑی گواہی اللہ نے دی اس کی، سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر قائم تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے، سب سے باادب، سب سے اچھا رہنے والے، سب سے اچھے معاملات کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے، اور ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ چیپٹر جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، اخلاق، بہت بڑا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اس میں بڑے مسائل آئیں گے انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو مصنف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اچھے اخلاق اپنانا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ سچ بولنا۔ کیا مطلب سچ بولنا؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف سچ؟ حقیقت بیان کرنا، جو ہے وہ بولنا، حقیقت بیان کرنے کو سچ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سچوں کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی سچ بولو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ سچ بولا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سچ بولا کرو، کیونکہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتے رہتا ہے، ہمیشہ سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا سچ انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے اس کو جنت مل جاتی ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور صدق کیا ہے؟ دل میں جو ہے وہ زبان پر ہو، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، یہ جھوٹ ہے۔ مجھے سالم بھائی سے محبت ہے، مثال ہے، حقیقت میں مثال نہیں دے رہا ہوں، مثال میں سچ بول رہا ہوں میں۔ یہ جو سالم بن زیلہ ہے نا، یہ جو طالب علم ہے، مجھے ان سے محبت ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے سالم بھائی آپ سے محبت ہے، کیا یہ یہاں بھی ہے یا خالی زبان پر ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہاں ہے، زبان سے ادا ہو رہا ہے، دس از سچ۔ اور اگر یہاں نہیں ہے، بول رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ ٹو بی کنٹینیو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مسجد نئی بن گئی ہے، صفائی کا خیال رکھیں۔ پرانی مسجد میں بھی آپ صفائی کا خیال کرتے تھے، نئی مسجد میں بھی صفائی کا خیال کریں۔ آپ کی صفائی کا خیال نہیں کرنے کی وجہ سے یہاں کا درس کسی اور جگہ منتقل نہ کر دیا جائے۔ بولیں گے نہیں ان کے اسٹوڈنٹس مسجد کی صفائی کا خیال نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی کلاس روم دے دو۔ ایسے نہ ہو، مسجد کے درسوں کی برکت اپنی جگہ ہے جو کسی کلاس روم کی سے نہیں حاصل ہوگی۔ آپ جزاکم اللہ خیر، کفارۃ مجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ